Just behind me is the entrance to the Forbidden City, one of the best preserved ancient architectural complex in the entire world. It is about 7,000 kilometers long, and that is very long indeed. And it symbolizes the greatness of China and the ability of men to achieve whatever goals they set for themselves. I am now entering the Dodo city, which has been constructed by the Chinese government, and it trains the young children and youth every weekend, and they are given basic skill training in different aspects of running the city life. China has a strong culture, and theatre is just one of its representations. And like any other big power, China concentrates more on promoting its culture and selling it to the world. In modern times, the concept of Long March are traced back to China. Many of the communist leaders who took power in 1949 were part of the Long March which started in 1934, including Mao Zedong and Zhou Enlai. اور بقول ابن انشا چلتے ہو تو چین کو چلیے. چین کے کچھ مناظر تو ناظرین آپ نے دیکھ لیے. چین کو جاننے اور سمجھنے کے لیے شاید ایک لمبا عرصہ درکار ہو. رپورٹر نے جب چین کا سفر کیا تو وہاں دیوار چین پر ایک پاکستانی سیاستدان علیم عادل شیخ سے ملاقات ہوئی اور ان کے چین کے بارے میں کچھ یہ تاثرات. یہاں کے لوگ جو بزنس مین ہیں یا عام آدمی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے اور وہ خود اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہتا ہے اور اس ٹرپ میں یہ ایک تسلسل پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ سائنو پاکستان ریلیشن کے حوالے سے, پاک چائنا تعلقات کے حوالے سے, اور اس میں جو کئی چیزیں سیکھی ہیں اور دیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ 2 دنوں سے جو لیکچر اٹینڈ کیے ہیں ثقافت کے حوالے سے اور فارن پالیسی کے حوالے سے, انہوں نے کہیں یہ نہیں جتایا اس میں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا. انہوں نے ہر بار تمام لیکچرز میں تمام پروفیسر نے یہ ہمیں بتایا کہ پاکستان نے ان کے لیے کیا کیا کیا, چاہے وہ جنگی میدان ہو, چاہے وہ ڈپلومیٹک میدان ہو, یا چاہے کمرشل معاملات ہوں. اس کے علاوہ جب ہم اس گریٹ وال کی طرف آ رہے تھے اور یہاں پہنچنے کے بعد جو بات بتائی گئی ہے اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ عظیم دیوار یہ چین کے مختلف حصوں میں بنی ہوئی ہے. پیکنگ کے علاقے میں 600 کلومیٹر ہے تو تمام چین میں 7,000 کلومیٹر. لیکن کمال یہ ہے کہ اس کی تعمیر ڈائنسٹیز تک, یعنی ایک دور اگر شہنشاہیت کا آیا, یہ نہیں کہ کسی ایک شہنشاہ تک اس کی تعمیر رہی, بلکہ ایک شہنشاہیت اس تک چلی اور پھر دوسری شہنشاہیت آئی تو اس نے پالیسی کو جاری رکھا. قدیم زمانے میں پالیسیوں کے اس تسلسل کی وجہ سے آج چین جو ترقی کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے, اور ان کا یہ ورثہ ایک اہم ورثہ ہے. اور آج ہمارا اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں جو چین نہیں بٹا اور فوراً جو حملہ آور ہیں بیرونی ان سے بچا رہا. اور آج صورتحال یہ ہے
کہ ہم عام معمولی معاملات پہ کہ سڑک بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے، یہ سبق کم از کم ایک سیاستدان کی حیثیت سے میں نے سیکھا بھی ہے اور یہ میں پہنچانا بھی چاہ رہا ہوں کہ پالیسیز کا تسلسل رکھنا چاہیے، کیونکہ پالیسیز کو حکومتوں تک نہیں بلکہ نسلوں تک برقرار رہنا چاہیے. اور یہ بہت اہم بات جو ہے میں نے آج سیکھی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ. یہ تو تھے ہمارے سیاستدان جو چین میں پالیسیوں کے تسلسل اور چین سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے تھے. چین کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اور عالمی دنیا کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، اس بارے میں ہم نے چین میں مقیم پاکستان کے سفیر مسعود خان سے گفتگو کی. آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان اور چین کے تعلقات نہایت قریبی ہیں. یہ تعلقات بالخصوص دفاعی شعبوں میں گزشتہ 50 سالوں سے نہایت قریبی اور مضبوط ہیں. آنے والے دنوں میں یہ تعلقات مزید گہرے اور مضبوط ہوں گے. پاکستان اور چین کے مابین بالخصوص کون سے منصوبے زیر غور ہیں؟ یہ بتائیے کہ JF-17, J-20 اور J-10 منصوبوں کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی ہاں، تمام پروجیکٹس اپنے وقت پر ہیں. پاک چین تعلقات میں دفاعی معاونت ایک عام حصہ ہے اور تمام منصوبے اپنے وقت پر آگے بڑھ رہے ہیں. میں یہاں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اور چین تمام شعبوں میں باہمی تعاون کر رہے ہیں، بالخصوص فضائیہ، بحریہ، پاکستان آرمی اور دفاعی ٹیکنالوجی میں تعاون کے منصوبے نمایاں ہیں. چین بطور عالمی اقتصادی اور دفاعی طاقت کے عالمی معاملات میں ڈکٹیشن کی بجائے مشاورت پر یقین رکھتا ہے، اور چین عالمی فیصلوں میں اپنا ایک منفرد انداز رکھتا ہے. چین دوسرے ممالک کی خود مختاری اور حدود کا احترام کرتا ہے. FP سے متعلق تمام فیصلے باہمی تعاون اور احترام سے کیے جاتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ چین اپنے اصولوں کی وجہ سے دنیا کی سب سے طاقتور قوم بن کر ابھرے گا. They respect sovereignty and territorial integrity of other countries. All their decisions on foreign policy are made on the basis of two core principles, and these principles are mutual respect and mutual benefit. And I'm sure that China would continue to pursue these two principles even if it becomes the most powerful nation on earth. Mr. Khan, two last questions very quickly. Previously it used to be said that when ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ چین نے دنیا سے تعلقات منقطع کر دیے ہیں اور تمام دنیا اس بات سے خوف زدہ تھی، لیکن اب چین نے اپنے دروازے تمام دنیا کے لیے کھول دیے ہیں، مگر دنیا اب بھی چین سے خوف زدہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ I think that in the Western world you do not have one single view about China. میرا خیال ہے تمام مغربی دنیا کا چین کے بارے میں کوئی یکساں خیال نہیں ہے. بہت سی مغربی قوتیں جیسے امریکہ اور یورپی یونین چین کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتی ہیں، تاہم کچھ ایسی قوتیں بھی ہیں جو چین کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہیں. مگر اس وقت چین کے پوری دنیا سے تعلقات اچھے ہیں، اور یہ تعلقات اقتصادی تعلقات ہیں. I don't see conflict escalating, and this is because of the economic linkages that have been established by both sides. چین کی ترقی کا راز اس کی لیڈرشپ ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں چینی لوگ خود کیا کہتے ہیں. People say that Mr. Mao Zedong founded a new China, and Mr. Deng Xiaoping developed a new China. and how he developed, what were his policies in the opening up of the new China, opening it to the world in terms of this economic development? What were the major contributions? He pointed the direction of development of China, and he gave us the opportunity to make a closer contact with the whole world. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو دفتر خارجہ کے سپوکس مین عبد الباسط سے آپ کو گفتگو بتائیں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چین اور بھارت کے جو تعلقات ڈیولپ ہو رہے ہیں اس سے پاکستان پہ کیا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں. ایک وقفے کے بعد.